ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الحبيب الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام وبارک وسلم علیہ کثیرا. گرامی قدر حضرات، ماہ رمضان مبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ہم پر جلوہ فگن ہے. ماہ رمضان مبارک میں مسلمان نماز تراویح میں قرآن کریم سنتے سناتے ہیں اور گھروں میں بھی قرآن کریم پڑھتے ہیں، اور پورے سال کی نسبت سے ماہ رمضان المبارک میں قرآن کریم بہت زیادہ تعداد میں پڑھا جاتا ہے، اور مسلمانوں کے قلوب قرآن کی طرف راغب ہوتے ہیں، عبادت کی طرف بندے کا دل مشغول ہوتا ہے. تو ایسی پر نور ساعتوں میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے کہ روزانہ ایک پارے کا خلاصہ اور اس کے چند چیدہ مضامین کا بیان، تاکہ مسلمان قرآن کریم کے مضامین سے آگاہ ہوں اور اپنے قلوب و اذہان کو قرآن کے نور سے روشن اور منور کریں. قرآن کریم میں مضامین کا تکرار ہے، اور قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید. اس قرآن میں باطل نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے. یہ اس خداوند قدوس کا نازل کیا ہوا ہے جو تمام خوبیوں کا جامع ہے. تو اس نے قرآن کریم کی یہ شان بھی بیان فرمائی ہے وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے نہ ہوتا تو لوگ اس میں بہت سا اختلاف پاتے. تو قرآن کریم میں کوئی اختلاف نہیں. آیات نفی اور اثبات کسی بھی مضمون پر اس چیز کی حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ نفی کی آیات کا مقصود اور ہے اور اثبات کی آیات کا مقصود اور ہے. جو گمراہ لوگ ہیں وہ قرآن کریم کی ایک قسم کی آیت کو لے کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور دوسری آیت کو چھوڑ دیتے ہیں. اس کی میں ایک مثال عرض کرتا ہوں. جیسے گمراہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، اور آیت پڑھتے ہیں انک لا تہدی من احببت، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا ہی ہدایت کے لیے ہے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. اور قرآن کریم فرماتا ہے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ ضرور سیدھی راہ کی ہدایت دیتے ہیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہدایت دیتے ہیں جس میں کوئی گمراہی نہیں. اور قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی وہ مقدس کتاب ہے جس میں حق اور باطل کو بالکل واضح کر دیا گیا. اس میں قصص کا بیان بھی ہے، اس میں امثال بھی ہیں، اس میں مواعظ بھی ہیں، اس میں احکام بھی ہیں، معاملات کی درستگی بھی ہے، اور اخلاقیات کو سنوارنا بھی ہے. تو یہ قرآن کریم کا اجمالی تعارف ہے، اور آج ہم انشاءاللہ العزیز پہلے پارے کے بارے میں کچھ پڑھیں گے.
پہلے بارے میں سب سے پہلے تو سورہ فاتحہ شریف ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے، اس کی رحمانیت کا ذکر ہے، اور اس کے مالک علی الاطلاق ہونے کا، کہ وہ مالک یوم الدین بھی ہے، اور تمام چیزوں کا حقیقی مالک بھی وہی ہے، اسی کی بندگی ہے، اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں ہے، اور حقیقت میں مدد بھی اسی سے ہی مانگی جاتی ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دوسرے پارے میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ اب ظاہر ہے کہ صبر اور نماز بندے کے اعمال ہیں، تو بندے کے اعمال جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، جیسے اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اس نے فرمایا واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہارے اعمال بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو قابل غور بات یہ ہے کہ جب وہ اعمال جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے یا مسترد ہونے کا احتمال رکھتے ہیں، جب ان سے مدد مانگنا جائز ہے، تو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ ہی مقبول اور محبوب ہیں، ان سے مدد مانگنا حقیقت میں اللہ سے ہی مدد مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اذ یوحی ربک الی الملائکۃ فثبت الذین آمنوا، جب تیرے رب نے فرشتوں کو وحی فرمائی کہ اے فرشتوں ایمان والوں کو تم ثابت قدم رکھو، تو یہاں پر ثابت قدم رکھنے کی نسبت رب تعالیٰ نے فرشتوں کی طرف فرمائی، اور دوسری آیت میں فرمائی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو ثابت قدم رکھتا ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ تو قرآن کریم کی آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اسی اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے عبادت اور استعانت کو سورہ فاتحہ میں بیان فرمایا، اور اس کے آگے اپنے پسندیدہ لوگوں کی راہ پر چلنے کی تعلیم فرمائی کہ بندہ ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا رہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے نیک بندوں کی راہ پر چلائے رکھے، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیشہ انسان کو گمراہی کی راہ پر چلانے کی کوشش کرتا ہے، اور رب تبارک و تعالی اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ سیدھی راہ پر رہیں، اس لیے رب تعالی نے فرمایا واتبع سبیل من اناب الی، جو میری طرف رجوع کر چکے ہیں ان کے پیچھے چلے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے انعام یافتہ بندوں کی نشاندہی فرما دی، وہ انبیاء کرام ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اسی کو مسلمانوں کی راہ کہتے ہیں، اور اسی کو اہل سنت و جماعت کا طریق کہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ بندہ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ کریم ہمیں ان لوگوں کی راہ پر نہ چلانا جو تیرے غضب کا شکار ہوئے یا وہ راہ حق سے ہٹ گئے۔ تو یہ بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کا سلیقہ سکھایا گیا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے تو اللہ تعالیٰ کی پہلے حمد و ثنا کرے اور پھر اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور اس نے اس کے بعد کہا اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے نمازی تو نے جلدی کی ہے۔ پھر ایک اور شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا کی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا، اس کے بعد دعا کی۔ تو حضور نے فرمایا ادعو، تو جب اب دعا کر قبول کی جائے گی۔ یعنی آداب دعا میں سے یہ ہے کہ بندہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرے، اللہ کا ذکر کرے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھے، اور پھر اس کے بعد اپنی حاجت پیش کرے۔ اور حدیث شریف میں فرمایا کہ جو دعا درود شریف کے درمیان ہو اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوتی ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ان الدعاء موقوف بین السماء والارض، دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، یعنی بارگاہ خدا بندی میں قبولیت نہیں پاتی یہاں تک کہ نمازی درود شریف پڑھے، تو درود شریف کی برکت سے بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ انسان کو
دعا سے پہلے درود شریف پڑھنا چاہیے اور آخر میں بھی درود شریف پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ درود شریف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو جو درود شریف کے ضمن میں دعا ہوگی وہ درود شریف کی برکت سے وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت پالے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں ادب اور احترام کے ساتھ اور یقین کے ساتھ دعا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پھر دوسری سورت ہے سورۃ البقرہ۔ بقرہ عربی میں گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے کا واقعہ بیان فرمایا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم الشان نشان ہے۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد پھر اس کو چوراہے میں رکھ دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگا کہ میرا چچا قتل ہو گیا تو اس کا قاتل تلاش کیجئے۔ تو حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم فرمایا گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ٹکڑا اس مردے کو لگاؤ، مردہ خود اٹھ کر اپنا قاتل بتائے گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق و ٹھٹھا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں، یعنی اللہ کے نبی سے دین کا مسئلہ پوچھا جائے اور اس کے جواب میں اللہ کے نبی اس سے مذاق و ٹھٹھا کرے، یہ اللہ کے نبی کی شان ہی نہیں اور وہ اللہ کے نبی ایسا نہیں کرتے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیے اور جوں جوں سوال کرتے گئے ان پر پابندیاں لگتی گئیں۔ تو وہ جو گائے کا ذکر ہے مفسرین فرماتے ہیں وہ اللہ کے ایک ولی کی گائے تھی اور وہ جب بچیا تھی تو اس گائے کو وہ جنگل میں چھوڑ آئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی یا اللہ کہ میں اسے تیری حفاظت میں چھوڑتا ہوں، جب میرا بچہ جوان ہو جائے تو یہ گائے اسے دے دینا۔ تو اس کے بعد وہ اللہ کا نیک بندہ فوت ہو گیا۔ تو جب وہ بچہ بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ اے بیٹے تو فلاں جنگل میں جا اور وہاں پر تیرے باپ نے خدا کے نام پر ایک بچیا چھوڑ دی ہے، اب وہ جوان ہو گئی ہے، اس کو جنگل سے لا اور اللہ سے دعا کر کے وہ تجھے عطا فرمائے۔ لڑکے نے گائے کو جنگل میں دیکھا اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پائیں اور اس کو اللہ کی قسم دے کر بلایا تو وہ حاضر ہو گئے۔ تو وہ جوان اس گائے کو لے کر آیا تو والدہ کے حکم سے اسے بازار میں جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا ارادہ کیا اور ماں نے کہا یہ شرط رکھی کہ جب سودا ہو جائے تو اس سے کہنا کہ میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں۔ تو اس زمانے میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ جب جوان اس گائے کو بازار میں لایا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ وہ جوان اپنی والدہ سے اجازت کی پابندی نہ لگائے۔ تو جوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی ماں نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی تو اجازت دی، مگر پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط عائد کر دی۔ اس مرتبہ جوان بازار میں آیا، اس مرتبہ پھر فرشتہ 12 دینار قیمت لگا کر کہنے لگا کہ تم ماں کی اجازت پر اس کو موقوف نہ رکھو۔ جوان نے نہ مانا اور والدہ کو بتایا۔ وہ صاحب فرات سے سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں بلکہ کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کے فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ تو لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی رکے رہو، جب بنی اسرائیل اس گائے کو خریدنے آئیں تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے۔ تو جوان اس گائے کو گھر میں لایا اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس کے پاس آئے اور یہ جو قرآن کریم کے اس رکوع نمبر 8 اور 9 میں اس واقعے کا ذکر ہے، تو جوان نے یہی کہا۔ تو بنی اسرائیل نے یہ قیمت دی اور اس مردے کو جب گائے کا
گوشت کا ٹکڑا لگایا گیا تو وہ مردہ زندہ ہو گیا، اور اس نے بتایا کہ میرا بھتیجا ہی میرا قاتل ہے۔ ہمارے حضرت صاحب حضرت قبلہ سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری حضرت کرما والے شریف رحمۃ اللہ علیہ، آپ اس واقعے پر فرمایا کرتے کہ بیلیو، اللہ تعالیٰ کے ولی کی مردہ گائے میں یہ قوت ہے کہ اس کا گوشت مردے کو لگایا جائے تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ولی کی شان کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں گائے کا واقعہ بیان فرمایا، اس نسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ بقرہ ہوا۔ تو اس سورہ بقرہ شریف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے چند بنیادی عقائد بھی بیان فرمائے، اور اس میں زیادہ تر روح سخن یہود اہل کتاب کی طرف ہے۔ جب مسلمان مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں کے رہنے والے جو مشرکین تھے وہ اللہ کی ذات کے منکر تھے، قیامت کے انکاری تھے، نبوت کا انکار کرتے تھے، جنت اور دوزخ کو نہیں مانتے تھے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے انکاری تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مکہ مکرمہ میں صورتیں نازل فرمائیں ان میں ان عقائد کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا گیا۔ جب مسلمان مدینہ شریف آئے تو یہاں ماحول مکہ مکرمہ سے مختلف تھا۔ یہاں وہ لوگ رہنے والے تھے جو یہود تھے، جو نبوت، وحی، جنت اور دوزخ پر ایمان رکھنے کے مدعی تھے، لیکن وہ بدقسمتی سے اپنی قومی برتری کے نشہ میں اس حد تک مست تھے کہ وہ تصور ہی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے علاوہ یعنی بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور کو بھی نبوت عطا ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان کے عقیدے میں خرابی تھی، اور عملی طور پر ان کی پستی کا یہ عالم تھا کہ وہ معمولی سے معمولی دنیاوی فائدہ کے لیے احکام خداوندی کو بدل دیتے تھے، اور قرآن تورات کی واضح آیات کا انکار بلکہ ان میں تحریف کرنے میں ذرا جھجک محسوس نہیں کرتے تھے، اور معاشی طور پر تجارت کی منڈیوں پر ان کا قبضہ تھا۔ مدینہ شریف کی زرخیز زمینیں ان کی ملکیت میں آ چکی تھی، اور علم و دانش میں دوسرے قبائل ان سے کوئی نسبت ہی نہ رکھتے تھے، اور عملی طور پر اقتدار یہود کے پاس تھا۔ ان حالات میں جب اسلام کا نور مدینہ شریف میں آیا اور اس نے کفر کی تاریکی کو دور کیا، اور خود آفتاب نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں رونق افروز ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت قدموں کی وجہ سے مدینہ کے لوگ دولت اسلام سے مشرف ہونے لگے، تو اب یہود جو ہیں وہ ضد اور عناد کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے غرور اور تکبر کیا، اور تورات کی واضح آیات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدق نبوت پر دلیل تھیں ان کو انہوں نے سرے سے چھپا ہی لیا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے سے انکار کر دیا۔ تو قرآن کریم نے اس سورہ مبارکہ میں خاص طور پر یہود کی اصلاح کو اور ان کے سنوارنے کو یہ طریق بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل پر جو انعام و اکرام کیے ہوئے تھے وہ ان کو یاد دلائے گئے، اور ان کو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی۔ تو اس سورہ بقرہ کے آغاز میں
تو قرآن کریم کی حقانیت کو بیان فرمایا گیا، اور اس سے نفع حاصل کرنے والے لوگوں کی صفات کا ذکر ہوا کہ وہ متقی لوگ ہیں جن کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف ہے اور اس کا ڈر ہے، وہ قرآن کریم سے نفع حاصل کرتے ہیں اور قرآن کریم پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور قرآن کریم سے پہلے جو نازل کتابیں ہوئیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہود کے پاس جو تورات تھی اس میں انہوں نے تحریف کر دی تھی، اور جب چاہتے تھے تورات کے احکام کو بدل دیتے تھے۔ اس سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند شریف میں یہ حدیث شریف ہے کہ فرمایا کہ اہل کتاب سے کوئی مسئلہ معلوم نہ کرو، کیونکہ وہ تم کو ہرگز ہدایت نہیں دیں گے، وہ خود گمراہ ہو چکے ہیں، اور ان سے سوال کر کے یا تو تم کسی باطل کی تصدیق کرو گے یا حق کی تکذیب کرو گے۔ بے شک اگر موسیٰ علیہ السلام اس وقت زندہ ہوتے، یعنی دنیا پر ہوتے، تو ان کے لیے میری اتباع کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تو یہود سے سوال کرنے کی ممانعت فرما دی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ مسلمانوں کو فرماتے، دیکھو یہودی تم سے تو تمہارے قرآن کے بارے میں تم سے سوال نہیں کرتے، تو تم یہود سے ان کے بارے میں کیوں سوال کرتے ہو؟ اور جو پہلی کتابوں کے احوال کو جاننا چاہے تو اس کو چاہیے کہ قرآن کریم کو پڑھے، اس میں پہلوں کی خبریں بھی ہیں اور بعد والوں کے بھی احوال ہیں، اور اس میں واقعات اور قصص کو سچے طریق پر بیان فرمایا گیا ہے، جس سے بڑھ کر کوئی اور سچائی کا ذریعہ نہیں ہے، اور سچائی کا ذریعہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے۔ تو تورات اور انجیل اور دیگر جتنی بھی آسمانی کتابیں ہیں ان کے جو احکام اور جو عقائد قرآن کریم کے بیان کیے ہوئے بیانیے کے مطابق ہوں گے تو وہ صحیح ہوں گے، اور جو قرآن کے احکام کے خلاف باتیں ہوں گی تو ہم یہ خیال کریں گے کہ یہود نے ان باتوں میں تورات میں تحریف کی ہے، اور شریعت کے احکام کو بدل دینے میں تو وہ بہت جری تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ بقرہ شریف میں ایمان والوں کا ذکر کیا، اس کے بعد پھر کافروں کے متعلق بیان کیا، پھر پورے رقوع میں منافقوں کے متعلق ذکر ہوا، پھر تمام لوگوں کو اللہ کی عبادت کی دعوت دی گئی، اور پھر قرآن کریم کے بے مثل اور بے مثال ہونے کو بیان فرمایا گیا، اور قرآن کریم کا انکار کرنے والوں کے لیے جہنم کی وعید فرمائی گئی، اور جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھنے والے ہیں ان کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی۔ اس مضمون کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، جس میں یہ تعلیم ہے کہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نائب اور خلیفہ ہیں، اور اللہ کے خلیفہ کی بے ادبی اور توہین نے شیطان کو اللہ کی بارگاہ سے مردود کر دیا۔ اور علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جسمانی خلیفہ اعظم ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں۔ تو اگر آدم علیہ السلام کی بے ادبی کر کے شیطان اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا تو کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرے، تو اس کا حال شیطان کے حال سے مختلف نہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت بیان فرمائی، ان کو اللہ تعالی نے علم سکھایا اور پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اس سے علم کی فضیلت اور بزرگی ظاہر ہوئی کہ علم کی وجہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات پر فضیلت اور بزرگی عطا فرمائی ہے۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ علم کے حصول کی طرف توجہ کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر ابلیس کا ذکر کیا کہ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کی توہین کی تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا یہ واقعہ انسان کو یہ سبق دیتا ہے
کہ اگر بندے سے غلطی اور خطا ہو تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی خطا کو مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں توبہ کرے اور تواضع اختیار کرے. اور شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں تکبر اختیار کیا اور اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا. حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا فنسیا ولم نجد لہ عزما. حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، ان کا ارادہ نہیں تھا. اس لیے کہ گناہ وہ ہوتا ہے جو ارادے سے کیا جائے اور بعد ورود شرع ہو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں تواضع کی اور عرض کی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یعنی اللہ کی بارگاہ میں تواضع اور عاجزی اختیار کی. اللہ تعالیٰ نے تاج خلافت آدم علیہ السلام کے سر پر سجایا، اور شیطان جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا تھا، اللہ کی بارگاہ میں غرور اور تکبر کرنے کی وجہ سے وہ ذلیل و رسوا ہوا، اور قیامت تک اس کی تواضع لاحول کے ساتھ اور شیطان پر لعنت کے ساتھ ہوتی رہے گی. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے بعد بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا، اور بنی اسرائیل کو حکم فرمایا کہ وہ میری نعمتوں کو یاد کریں جو میں نے ان پر کی ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد کرنے کا حکم فرمایا اور مسلمانوں کو اپنی یاد کا حکم فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو. تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کرنے کا حکم ہے اور مسلمانوں کو خالق نعم کا یاد کرنے کا حکم ہے. اور پھر ان کو حکم فرمایا کہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس کے انکار کرنے والے نہ ہو جاؤ کہ جتنے انکار کرنے والے ہوں گے ان سب کے انکار کا وبال تم پر آئے گا کہ تم اس انکار کے سبب بنے ہو. اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ اور حق کو نہ چھپاؤ حالانکہ تم جانتے ہو. یعنی دیدہ دانستہ حق کو چھپانا یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے. اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات بیان فرمائی ہے کہ علماء یہود سے ان کے مسلمان رشتہ داروں نے دین اسلام کی نسبت دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ تم اس دین پر قائم رہو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سچا اور کلام بھی حق ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا لوگوں کو تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو. تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ کیا تم یہ جانتے نہیں ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کہ ان کے زمانے میں ان کو جو بزرگی حاصل تھی اس کا ذکر فرمایا کہ ہم نے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ سارے زمانہ پر تمہیں بڑھائی دی ہے. تو یہاں پر العالمین جو ہے اس سے بنی اسرائیل کے زمانے کے لوگوں پر بنی اسرائیل کے فضیلت کا بیان ہے. اس لیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی افضلیت کو بیان فرمایا تو العالمین کا حکم جو ہے وہ خاص ان لوگوں کے زمانے کے لیے ہو گیا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ امت محمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام تم لوگوں میں سب سے بہترین امت ہو جو لوگوں میں ظاہر کی گئی. اور پھر بنی اسرائیل کو فرمایا کہ تم اس دن سے ڈرو جس دن میں کوئی جان دوسرے جان کا بدلہ نہ ہو سکے گی. اور یہ مضمون اللہ تبارک و تعالی نے 15ویں رکوع میں بھی بیان فرمایا اور کافروں کی شفاعت کی نفی فرما دی کہ کافر جو ہیں وہ شفاعت سے محروم رہیں گے، اور مسلمانوں کے لیے شفاعت کا حق ہونا یہ تو قرآن کریم کی آیات میں بھی ہے اور احادیث نبویہ میں بھی ہے. کافر کو مسلمان کی شفاعت کام نہ دے گی اور کوئی کافر کسی دوسرے کافر کی شفاعت نہ کر سکے گا اور نہ کوئی مسلمان کسی کافر کی شفاعت کرے گا. ہاں مسلمان مسلمانوں کی شفاعت کریں گے. اللہ کے انبیاء کرام حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے گناہ گاروں کی شفاعت فرمائیں گے، نیکوکاروں کی بھی شفاعت فرمائیں گے. کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پر ہیزگاری واہ واہ. حدیث صحیح میں فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. اللہ تبارک و تعالی میں قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے. سورہ بقرہ کے
پہلے 5 رکوع کے بارے میں بیان کیا، اب نہایت اختصار کے ساتھ باقی مضامین کو بھی عرض کرتا ہوں اور ان میں چند مضامین پر اشارہ کرتا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کو جو اپنے احسانات یاد کروائے، ان میں فرعونیوں کا بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرنا، ان کے بچوں کو قتل کرنا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑا اور ان کو فرعونیوں سے نجات بخشی اور فرعونیوں کو غرق کر دیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے جب قوم نے کہا کہ ہمیں کتاب چاہیے، تو آپ 40 رات آپ کوہ طور پر ٹھہرے، تو بنی اسرائیل نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی معافی کا فرمایا، اور معافی کی صورت حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے بیان فرمائی کہ جن لوگوں نے بچڑے کو پوجا ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، تو ان کی توبہ اس طرح ہوئی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ تبارک و تعالی کا کتنا فضل و کرم ہے کہ توبہ کے لیے آسان طریقہ بتلا دیا، اور توبہ تو ہے الندامہ، توبہ تو دل میں شرمندہ ہونے کا نام ہے، اور اصول شریعت نے یہ بیان فرمایا توبۃ السر بالسر و توبۃ العلانیہ بالعلانیہ، اگر گناہ چھپ کر ہوا تو چھپ کر توبہ کر لو، اور اگر اعلانیہ گناہ ہوا تو اعلانیہ اس کی توبہ کرو۔ تو بنی اسرائیل کے لیے توبہ کی صورت یہ تھی کہ جن لوگوں نے پرستش کی ہے وہ اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کریں، اور جن لوگوں نے پرستش نہیں کی، گائے کی، وہ ان کو قتل کریں۔ تو صبح سے شام تک 70,000 قتل ہو گئے۔ تب حضرت موسیٰ ہارون علیہ الصلاۃ والسلام نے بارگاہ حق میں زاری کی، تضرع کی، التجا کی، تو وحی آئی جو قتل ہو چکے شہید ہوئے، باقی مغفور فرمائے گئے، اور ان میں کے قاتل و مقتول سب جنتی ہیں۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، تو ان کو حکم تھا کہ وہ عذر خواہی کے لیے آئیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 آدمی منتخب کیے اور انہیں طور پر لے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شرف ہم کلامی پایا، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو آپ کا یقین نہ کریں گے جب تک خدا کو اعلانیہ نہ دیکھ لیں۔ اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس کی ہیبت سے وہ سب مر گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بتضرع یعنی عاجزی اور گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں یکے بعد دیگرے زندہ فرما دیا، تاکہ ان کو معلوم ہو کہ ہم مر گئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے والوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی جناب میں ترک ادب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا باعث ہوتا ہے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کی دعا سے مردوں کو زندہ فرما دیتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم فرمایا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر بنی اسرائیل میں پہنچے، اور آپ نے انہیں حکم الہی سنایا کہ ملک شام حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی اولاد کا مدفن ہے، اسی میں بیت المقدس ہے، اس کو عمالقہ سے آزاد کروانے کے لیے جہاد کرو، اور مصر چھوڑ کر وہیں وطن بناؤ۔ اور مصر کا چھوڑنا بنی اسرائیل پر نہایت شاق تھا، تو انہوں نے اس میں پسو پیش کی۔ جب جبر و اکراہ کے ساتھ وہ روانہ ہوئے تو راستے میں جو سختی دشواری پیش آئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایتیں کرنے لگے،
جب اس صحرا میں پہنچے جہاں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، نہ غلہ ہمراہ تھا، وہاں دھوپ کی گرمی اور بھوک کی شکایت کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کی برکت سے ان پر سفید بادل کا سایہ کیا جو رات دن ان کے ساتھ چلتا تھا۔ رات کو ان کے لیے نوری ستون اترتا جس کی روشنی میں کام کرتے، ان کے کپڑے میلے اور پرانے نہ ہوتے، ناخن اور بال نہ بڑھتے۔ اس سفر میں جو لڑکا پیدا ہوتا تھا اس کا لباس اس کے ساتھ پیدا ہوتا تھا، جتنا وہ بڑھتا لباس بھی بڑھتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ انعام فرمایا جب وہ میدان تیہ میں پہنچے، اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر من و سلوہ نازل کیا جو صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے لیے ایک سا کی قدر آسمان سے نازل ہوتا تھا۔ لوگ اس کو چادروں میں لے کر دن بھر کھاتے رہتے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہفتے کو تو مطلق نہ آتی اور باقی ہر روز پہنچتی، اور جمعہ کو اور دنوں کے نسبت دونی آتی، اور حکم یہ تھا کہ جمعہ کو ہفتہ کے لیے بھی حسب ضرورت جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ نہ جمع کرنا۔ تو بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور ذخیرے کیے، تو وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند ہو گئی، اور یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم اور آخرت میں عذاب کے سزاوار ہوئے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اس نعمت کا ذکر فرمایا، اور پھر ان کو فرمایا کہ تم بستی میں داخل ہو جاؤ اور وہاں سجدہ کرتے ہوئے جاؤ۔ اور یہ بستی بیت المقدس کی ہے جس میں وہ داخل ہوئے تھے، اور وہ دروازہ ان کے لیے کعبہ شریف کے منزل میں تھا۔ تو انہوں نے اس لفظ کو بدل دیا اور حتتن کی بجائے حنتتن حنتتن کرنے لگے، اور ان کو حکم تھا کہ سجدہ کرتے داخل ہو، تو وہ چوتنوں کے بل گھسٹتے ہوئے گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توبہ کا طریقہ بتایا تھا۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ مقامات متبرکہ جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہاں توبہ کرنا اور اطاعت بجا لانا، یہ نیک ثمرات حاصل ہوتے ہیں اور قبول بھی دعا جلدی ہوتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے مزارات پر حاضر ہو کر استغفار کرنا، دعا کرنا، یہ بنسبت اور مقامات کے زیادہ قبولیت کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو انعامات فرمائے، جو اکرام کیے، جو احسانات کیے، ان کا ذکر فرمانا اس لیے ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احسان کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سبب سے ان پر بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ جب ان کو پانی کی شکایت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا فرمائی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیشہ امتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے اپنے نبیوں کو وسیلہ بناتی رہی ہیں، اور انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر کے ان کے مقاصد کو پورا فرماتے رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہلے پارہ میں اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مراتب عالیہ اللہ کی بارگاہ میں بہت بلند و بالا ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت فرمایا کہ یہ یہودی جب دشمنوں سے لڑائی کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے، تو حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دشمنوں پر فتوحات کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ لیکن ایسی ہٹ دھرم قوم یہ ہوئی کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان کر پھر حضور کا انکار کر دیا۔ اور یہود میں سے ایک گروہ ایسا تھا کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں پڑھتا تھا اور پھر اس کو بدل کر لوگوں کو بتلاتا تھا کہ یہ اللہ کے نبی وہ نہیں ہیں جن کی بابت ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو یہ ان کا حق کو چھپانا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی حالت بتائی کہ یہ لوگ جو کتاب جاننے والے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عداوت میں وہ اپنے تورات کے احکام کو اور آیات کو چھپا دیتے ہیں، اور ان کے جاہلوں کی حالت ایسی ہے کہ وہ بھی پہلے لوگوں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ تو پرانے زمانے کے کفار ہوں یا موجودہ زمانے کے کفار ہوں، سب کے دل ایک جیسے ہیں اسلام کے انکار کرنے میں،
اللہ کے انبیاء کرام کے بے ادب اور گستاخ ہونے میں، اور جو شکوک و شبہات پہلے کافروں کو لاحق ہوتے تھے آج کے زمانے کے کافروں کو بھی وہی شکوک و شبہات لاحق ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے رد میں یہ آیتیں نازل فرمائی۔ ابن سوریہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ پر وحی کون لے کر آتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جبریل۔ کہنے لگے جبریل تو ہمارا دشمن ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ کتنے کم عقل ہیں، کہتے ہیں کہ اگر حضرت میکائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو پھر ہم مان لیتے۔ تو رب تبارک و تعالی فرماتا ہے جو اللہ کے رسولوں کا دشمن ہو، اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو، تو اللہ اس کا دشمن ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے یہ بات بتا دی، جس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھنا یہ غضب الہی کا موجب ہوتا ہے۔ اور رب تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی صفات کا پہلی کتابوں میں جو ذکر فرمایا تو یہ لوگ اس کا انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کی بابت بتلایا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ یہ ناروا سلوک رکھتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی صفات کو چھپانے والے ہیں۔ تو اگر یہ ایمان لے آئیں تو ان کے لیے بھلا ہو۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا فرما کر اہل ایمان کو مخاطب فرمایا، اور قرآن کریم کی ترتیب کے اعتبار سے یہ سب سے پہلے یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سکھایا کہ لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، کہ مسلمانوں میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب اختیار کرو اور ان کی بے ادبی سے بچے رہو، اس لیے کہ حضور کی بے ادبی بندے کو اسلام سے خارج کر دیتی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہود جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنی نسبت جوڑتے تھے، تو بتلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والے ہیں، کفر اور شرک سے بچنے والے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سب ایک ہی اللہ کی عبادت کرنے والے تھے۔ اور یہود کہتے تھے کہ ہم ہی سیدھی راہ پر ہیں۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا سیدھی راہ پر یہ لوگ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ خوب بہتر جانتا ہے کون سیدھی راہ پر ہے۔ تو رب تعالیٰ نے سیدھی راہ کی نشاندہی بھی فرما دی، اور مسلمانوں کو فرمایا کہ اگر یہ یہودی یوں ایمان لائیں جیسے اے میرے محبوب کے صحابہ تم ایمان لائے ہو تو پھر یہ سیدھی راہ پر ہوں گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اور اگر اس سے منہ پھیرے تو وہ تو میری ضد میں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلا دیا کہ مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام یہ سیدھی راہ پر ہیں، اور جو آدمی سیدھی راہ کو تلاش کرنا چاہے اس کو چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے عقائد کو اور ان کے طریقوں کو اپنا رہنما بنائے، وہ سیدھی راہ پر آ جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ شریف کی تعمیر اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا اس میں معاون و مددگار ہونا اور کعبہ شریف کو تعمیر کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کی دعا کرنا، یہ تعلیم دیتا ہے کہ بندے کو نیکی کرنے کے بعد اپنے عمل کی قبولیت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہیے، اور پھر ہمیشہ مسلمان رہنے کی دعا کرنا چاہیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اس اولاد میں جو امت مسلمہ ہے ان میں ان کے ہونے کی دعا فرمائی، اور فرمایا جو ملت ابراہیمی سے انحراف کرتا ہے تو وہ بے وقوف ہے، اور سچا اور عقل مند وہی آدمی ہے جو ملت ابراہیمی کی پیروی کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ ایک جماعت مسلمانوں کی گزر چکی، جو تم کام کرو گے تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جو انہوں نے عمل کیا وہ خود ان کے جواب دہ ہوں گے، اور تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ملت ابراہیمی پر رکھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کی اور توقیر کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی دین ہے اور یہی اسلام ہے اور یہی ایمان کی روح ہے۔ مغز قرآن جان ایمان روح دین
ہست حب رحمت للعالمین، تو حضور کی جہاں محبت ہوگی وہاں ادب ہوگا، جہاں حضور کی محبت ہوگی وہاں احترام ہوگا، حضور کا بھی، حضور کے صحابہ کا بھی، حضور کے اہل بیت کا بھی، حضور کی امت کے اولیاء کا بھی۔ اللہ تبارک و تعالی یہ گرامایا نعمت ہمیں ہمیشہ عطا فرمائے رکھے، اور اپنے پیاروں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔